السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحرام رزق لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق، وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنهم فسروه تارة بمملوك يأكله المالك وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلا حلالا إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب ایک اور مختلف فی مسئلہ پیش کرتے ہیں۔ معتزلہ اور اشاعرہ کے مابین ایک اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ حرام رزق ہے یا رزق نہیں ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا معتقد اور نظریہ یہ ہے کہ حرام بھی رزق ہے، جیسے حلال رزق ہے ویسے ہی حرام بھی رزق ہے۔ معتزلہ کا مذہب اور ان کا خیال یہ ہے کہ حرام رزق نہیں ہے، صرف اور صرف حلال رزق ہے۔ رزق کہتے کسے ہیں؟ تو رزق کی تعریفوں میں اختلاف ہے در حقیقت، اور یہ رزق کی تعریفوں میں جو اختلاف ہے، رزق کے مفہوم میں جو اختلاف ہے، وہ اختلاف مبنی ہے اس بات پر کہ سب کے نزدیک، چاہے اشاعرہ ہوں یا معتزلہ، سب کے نزدیک بالاتفاق رزق اللہ کی جانب منسوب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ هو الرزاق، اللہ رب العزت ہی رزق دینے والا ہے۔ تو معتزلہ بھی مانتے ہیں کہ رزق اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی رزق کے مفہوم میں اضافت الی اللہ، نسبت الی اللہ معتبر ہے، اور اشاعرہ اور ماتریدیہ سبھی یہ مانتے ہیں بالاتفاق کہ رزق اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، رزق منسوب ہوتا ہے اللہ ہی کی جانب، لہٰذا اضافت الی اللہ رزق کے مفہوم میں معتبر ہے۔ یہ بالاتفاق ہے یہ مسئلہ۔ اب جو بھی رزق ہوگا وہ اللہ کی جانب ہی منسوب ہوگا۔ اب یہ جو اختلاف ہے کہ حرام رزق ہے یا نہیں ہے، اس کا مبنی ہے اس بات پر کہ حرام اگر رزق مانا جائے تو حرام کی نسبت، جب رزق ہے تو رزق کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو حرام کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے کوئی بھی چیز قبیح نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز قبیح نہیں ہے، اس لیے رزق حرام جو ہے وہ بھی رزق ہوگا اگرچہ اس کی نسبت اللہ کی جانب ہو۔ نسبت تو اللہ ہی کی جانب ہوگی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی بھی شے قبیح نہیں ہے، اس لیے حرام بھی رزق ہوگا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حرام کو رزق مانا جائے تو اس کی نسبت اللہ کی جانب ہوگی، تو لازم آئے گا معاذ اللہ، اللہ بندے کو شے حرام دے رہا ہے، اور اللہ کی جانب حرام اور قبیح کی نسبت کرنا بھی معتزلہ کے نزدیک قبیح ہے، اس لیے انہوں نے حرام کو رزق نہیں مانا۔ یہ تھا خلاصہ آنے والی گفتگو کا۔ باقی اسی اختلاف اور اسی بنا پر کہ وہ
قبیح کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کرتے، اور عشائرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی شے قبیح نہیں ہے، اس لیے کوئی فعل حرام ہو یا کوئی بھی شے ہو اس کی نسبت اللہ کی جانب ہوگی، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کی، تمام ممکنات اللہ کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ یہ مبنا تھا اختلاف کا کہ حرام رزق ہے یا نہیں ہے، تو حرام کو عشائرہ نے رزق قرار دیا اور معتزلہ نے رزق قرار نہیں دیا۔ اسی بنا پر رزق کی تفسیر میں اختلاف ہوا، اسی اختلاف کی بنا پر معتزلہ نے رزق کی تفسیر اس طور سے کی تاکہ وہ رزق کی تفسیر حرام پر صادق نہ آئے، اور اہل سنت و جماعت نے رزق کی تفسیر اس طریقے سے کی کہ وہ حرام رزق پر بھی صادق آئے۔ کیا کیا تفسیریں کی ہیں صاحب شرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں لأن الرزق اسم لما يسوقه اللہ تعالی الى الحیوان، حرام بھی رزق ہے، کیوں؟ رزق نام ہے ہر اس چیز کا، ما یسوقہ اللہ تعالی، جو اللہ رب العزت جس کو پہنچائے الی الحیوان، حیوان تک، ہر وہ چیز جو اللہ حیوان کو دے، جاندار کو دے، فیاکلہ، تاکہ وہ اسے کھائے۔ تو رزق صرف کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے والا ہی ہو، کھانے والا رزق ہے تو کھائے گا اسے، اور نہ کھانے والا ہے تو اس سے نفع اٹھائے گا۔ تو فیاکلہ کے بجائے اگر یہاں پر فیاکلہ فینتفع بہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تاکہ دونوں کو شامل ہوتا۔ بہرحال رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت جاندار کو دے تاکہ جاندار اس سے نفع اٹھائے، اسے رزق کہتے ہیں، اور نفع اٹھائے جس سے تو وہ حلال بھی ہو جاتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے۔ حلال سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مال غلہ ہی ہے، اس کی زکوٰۃ نکال دی تو حلال سے ہی بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، زکوٰۃ نکالنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو چوری کر کے یا زکوٰۃ نہ نکال کر کے مال کو کھا رہا ہے تو وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن حرام سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس تفسیر کی بنا پر حلال اور حرام سب رزق ہوں گے۔ فرماتے وذالک، کہ اللہ جو حیوان اور جاندار کو دیتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، یہ قد یکون حلالا، کبھی یہ حلال ہوتا ہے، وقد یکون حراما، کبھی حرام ہوتا ہے۔ فرماتے وہذا اولی من تفسیرہ بما یتغذی بہ الحیوان، ایک اور بھی رزق کی تفسیر کی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ رزق کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ ما یتغذی بہ الحیوان، رزق وہ ہے جس سے حیوان تغذی کرے، غذا حاصل کرے، حیوان جس سے غذا حاصل کرے، تو حیوان جس سے غذا حاصل کرے اسے رزق کہتے، یہ تفسیر کی گئی ہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی تفسیر ذکر کی رزق کی کہ اسم لما یسوقہ اللہ تعالی الی الحیوان فیاکل، یہ تفسیر اس والی تفسیر سے کہ ما یتغذی بہ الحیوان اس سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انسان جس سے غذا حاصل کرے، تو ایک تو یہ کہ غذا حاصل کرے، تو غذا حاصل کر رہا ہے تو اسی کو رزق کہہ رہے ہیں، اور اوپر کہا گیا فیاکلوا، اسے کھائے تو وہ بھی اس میں بھی تو غذا ہی حاصل کرے گا۔ تو اس لحاظ سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق دونوں تفسیروں میں یہ ہے کہ اوپر والی تفسیر میں اسم لما یسوقہ اللہ تعالی، یعنی رزق نام ہے ان تمام چیزوں کا کہ جو اللہ رب العزت جاندار کی طرف بھیجے، پہنچائے، چلائے۔ تو وہاں پر رزق کی تفسیر جو کی گئی ہے اس تفسیر میں اضافت اللہ کا معنی معتبر ہے، اضافت اللہ کی گئی ہے۔ رزق کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے؟ اللہ کی جانب کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف ما یتغذی بہ الحیوان میں جس سے حیوان غذا حاصل کرے، یہاں پر نسبت رزق کی اللہ کی جانب نہیں کی گئی ہے۔ اس بنا پر اس والی تفسیر سے پہلی والی تفسیر اولا ہے، کیونکہ اس میں نسبت اللہ معتبر ہے، نسبت اللہ کی گئی ہے، اور اس تفسیر میں نسبت اللہ نہیں کی گئی ہے۔ لہذا اضافت اللہ کے معنی سے دوسری والی تفسیر خالی ہے۔ اس بنا پر پہلی تفسیر اولا ہے، کیونکہ رزق کے مفہوم میں نسبت اللہ یا اضافت اللہ بالاتفاق معتبر ہے۔ فرماتے ہیں وہذا اولا من تفسیرہ بما یتغذی بہ الحیوان، اور ہماری مذکورہ تفسیر یہ اولا ہے رزق کی اس سے جو تفسیر کی گئی ہے ما یتغذی بہ الحیوان کے ذریعے۔ کیوں؟
وہ پہلی والی اولا کیوں؟ لخلوہ عن معنی الاضافت، کیونکہ دوسری والی تفسیر وہ اضافت اللہ کے معنی سے خالی ہے، مع انہ معتبر فی مفہوم الرزق، حالانکہ اضافت اللہ کا جو معنی ہے وہ معتبر ہے رزق مفہوم میں بالاتفاق، کیا؟ بالاتفاق معتبر ہے۔ لہذا نسبت اللہ کی طرف نسبت اللہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہی تو اختلاف ہوا تھا کہ معتزلہ نے کہا کہ حرام کو اگر رزق مانیں گے تو وہ اللہ کی جانب جب منسوب ہوگا تو حرام کی نسبت اللہ کی طرف کرنا لازم آئے گی۔ اہل سنت و جماعت نے کہا کہ اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی شے قبیح نہیں ہوتی ہے تو حرام اہل سنت و جماعت کے نزدیک رزق ہے اور معتزلہ کے نزدیک رزق نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ معنی اضافت ہی کی وجہ سے نا۔ تو محل اختلاف تبھی تو مسئلہ بنے گا جبکہ نسبت اللہ کر کے رزق کی تفسیر کی جائے۔ لہذا دوسری تفسیر میں جب نسبت اللہ اور اضافت اللہ ہے نہیں تو اب وہ محل نزاع بھی نہیں بنے گا۔ محل نزاع تبھی بنے گا جبکہ نسبت اور اضافت اللہ کا معنی اس میں موجود ہو۔ اسی لیے پہلی والی تفسیر اولا ہے تاکہ وہ کیونکہ وہ محل نزاع بن جائے گی، اور دوسری والی تفسیر اولا نہیں ہے کیونکہ وہ محل نزاع نہیں بنے گی۔ فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ الحرام لیس برزق، معتزلہ کے نزدیک حرام رزق نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جب حرام رزق نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے رزق کی تفسیر بھی ایسی کی ہے کہ جو حرام پر صادق نہیں آئے۔ فرماتے ہیں لأنہم فسروہ تارتاً، کیونکہ انہوں نے رزق کی تفسیر کبھی کی ہے مملوکن یأکلہ المالک، کہ رزق وہ مملوک ہے جس کو مالک کھائے۔ اب جس کو مالک کھائے تو مالک اپنے مملوک کو کھائے گا، یہ تو حلال ہی ہوگا نا۔ غیر مالک اگر دوسرے کی مملوک کو کھا لے تو یہ حرام ہوگا۔ لہذا رزق کی یہ تفسیر اس پر صادق نہیں آئے گی کہ جو کہ غیر مالک دوسرے کی مملوک کو کھا لے، اس پر صادق نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مملوک کھاتا تو حلال ہی ہوتا، اور دوسرے کا کھا رہا ہے تو وہ حرام ہے، لہذا وہ رزق نہیں ہے۔ رزق ان کے نزدیک وہی مملوک ہوگا جس کو مالک کھائے، اس لیے یہ صرف اور صرف حلال پر صادق آئے گی۔ ایسی کبھی کچھ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے معتزلہ کی طرف سے رزق کی ما لا یمنع من الانتفاع به، کہ رزق وہ ہے کہ جس سے نفع حاصل کرنا ممنوع نہ ہو، لہذا ممنوع جس سے نفع حاصل کرنا ممنوع نہ ہو اس کو رزق کہتے ہیں۔ تو پہلی تفسیر سے یعنی مملوک یأکلہ المالک سے ما لا یمنع من الانتفاع به، جو دوسری تفسیر ان کی طرف سے ہے معتزلہ کی طرف سے، یہ تفسیر پہلی والی کے بنسبت عام ہے۔ لہذا کوئی شخص کسی شے کا مالک ہے لیکن اس نے اجازت دوسرے کو دے رکھی ہے، تو دوسرا اگر اسے کھا لے رہا ہے اس کی اجازت سے تو اسے مالک نہیں کھا رہا ہے، دوسرا کھا رہا ہے، تو پہلی والی تفسیر کے مطابق یہ بھی ان کے نزدیک رزق نہیں ہوگا، اور دوسری والی تفسیر کے مطابق یہ رزق ہوگا ان کے نزدیک۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعاً اس دوسرے آدمی کو اس مال کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ ممنوع نہیں ہے کیونکہ اس کو اجازت مل چکی ہے۔ تو پہلی والی تفسیر کے بنسبت دوسری والی تفسیر یہ عام ہے، لیکن لا یمنع من الانتفاع به، جس سے انتفاع ممنوع نہ ہو وہ تو حلال ہی ہوگا نا، حرام نہیں ہوگا، اس لیے یہ تفسیر بھی حرام پر صادق نہیں آئے گی۔ وذالک، اسی لیے صاحب شرح نے فرمایا وذالک لا یکون الا حلالا، یہ نہیں ہوگا مگر حلال ہی، اس لیے یہ تفسیریں، یہ تعریفیں صرف اور صرف رزق حلال پر صادق آئیں گی، حرام پر صادق نہیں آئیں گی۔ صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں تفسیریں کی گئی ہیں معتزلہ کی جانب سے رزق کی، اس طور سے کی گئی ہیں کہ تاکہ وہ حرام پر صادق نہیں آئیں، تو کہہ رہے ہیں اب صاحب شرح ان دونوں تفسیروں کی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی والی جو تفسیر ہے نا کہ مملوک یأکلہ المالک، رزق وہی ہے جس کو اس کا مالک کھائے، ایسا مملوک ہے جس کو اس کا مالک کھائے تو وہ رزق ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر تو لازم آ رہا ہے کہ جانوروں کو کبھی رزق ہی نہ ملے، اور جانور جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ رزق ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں مالک ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ مملوک ہی ہوتے ہیں۔ تو جانور جو بھی کھاتے ہیں اس کا مطلب وہ اپنا مملوک نہیں کھاتے کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے، تو لازم آئے گا کہ جانور جو کھاتے ہیں وہ کبھی رزق ہی نہ ہو۔
پہلی والی تفسیر کے مطابق، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی چوپایا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ کرم میں اس کا رزق ہے، یعنی چوپایوں کو بھی ان کا رزق ملتا ہے۔ تو رزق ملتا ہے تو چوپایوں کے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ چوپائے جو کھا رہے ہیں وہ رزق ہے، اور آپ کی تفسیر کہہ رہی ہے کہ چوپائے جس کو کھا رہے ہیں وہ رزق نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہے۔ پہلی والی تفسیر پر یہ خرابی لازم آئے گی۔ وعلی الوجہین، فرماتے ہیں لاکن یلزم علی الاول، لیکن پہلی والی تفسیر پر لازم آئے گا اللہ یکون ما تاکلہ الدواب رزقا، کہ چوپائے جسے کھاتے ہیں یا جانور جسے کھاتے ہیں، رینگنے والے جو جانور ہیں وہ جسے کھاتے ہیں وہ رزق ہی نہ ہو۔ کیوں؟ وجہ سمجھ میں آ گئی۔ وعلی الوجہین، اور دو طریقوں پر، دونوں تفسیروں پر ایک دوسرا اعتراض لازم آئے گا، یعنی مملوک یاکلہ المالک، اس والی تفسیر پر بھی اعتراض ہوگا، اور یہی اعتراض دوسری والی تفسیر پر بھی ہوگا ما لا یمنع الانتفاع من الانتفاع بھی، جس کے ذریعے سے انتفاع ممنوع نہ ہو، اس والی تفسیر پر بھی آنے والا اعتراض ہوگا، یعنی ایک ہی اعتراض دونوں تفسیروں پر ہوگا۔ کیا کہ ان من اکل الحرام طول عمری، کہ وہ شخص جس نے پوری عمر حرام ہی کھایا، چاہے پیشہ اس کا حرام ہو یا حرام اسباب استعمال کرتا ہو، چوری وغیرہ کرتا ہو، بہرحال پوری زندگی اسے حلال میسر نہ ہوا، پوری زندگی کسی نے حرام کھایا، تو لازم آئے گا، ظاہر بات ہے کہ جب حرام ہی کھایا ہے تو اس کا مطلب وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا جب اسے کھایا، یا یہ کہ حرام کھایا کیونکہ وہ اس سے انتفاع ممنوع تھا اس لیے اس نے اسے کھایا، اس لیے تو حرام ہے نا۔ تو وہ شخص جس نے پوری زندگی حرام کھایا تو لازم آئے گا کہ اللہ نے اسے پوری زندگی رزق ہی نہیں دیا، بالکل بھی رزق نہیں دیا۔ آپ کی تفسیر پر تو یہ لازم آئے گا، دونوں تفسیروں پر، کیونکہ حرام کھایا ہے پوری زندگی اس کا مطلب وہ اس کا مالک نہیں تھا، یا حرام کھایا ہے پوری زندگی اس کا مطلب اس سے انتفاع ممنوع نہیں تھا اور لہٰذا اس کو پوری زندگی رزق ہی نہیں ملا۔ حالانکہ یہ بات اجماع کے خلاف ہے، معتزلہ کے ظہور سے پہلے اجماع ہے اس بات پر کہ ساری جانداروں کو، تمام تر جانداروں کو اللہ رزق دیتا ہے، اللہ سب کے لیے رازق ہے۔ ایسی حدیث اور قرآن کی نصوص اس بات کو بتاتی ہے کہ ہر ایک کو رزق ملتا ہے، اور یہاں پہ آپ کے بقول کیا لازم آ رہا ہے کہ حرام کھانے والے کو پوری زندگی جس نے حرام کھایا اس کو رزق ہی نہ ملا ہو، تو آپ کی یہ بات تو اجماع کے بھی خلاف ہوگی اور قرآن و حدیث کی نصوص کے بھی خلاف ہوگی۔ یہ اعتراض لازم آئے گا بہت بڑا، کس پر؟ معتزلہ پر۔ فرماتے وعلی الوجہین، دونوں تفسیروں پر اعتراض یہ ہوگا ان من اکل الحرام طول عمری، کہ جس شخص نے پوری زندگی، اپنی پوری عمر حرام کھایا ہو، لم یرزقہ اللہ تعالی اصلا، اس کو اللہ نے بالکل رزق نہ دیا ہو، یہ لازم آئے گا، حالانکہ یہ اجماع کے بھی خلاف اور حدیث اور قرآن کے نصوص کے بھی خلاف ہے۔ وَمَبْنَ هَذَا الاختلاف، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ جو معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان جو یہ اختلاف ہے کہ معتزلہ کے نزدیک حرام رزق نہیں ہے اور اشاعرہ کے نزدیک حرام رزق ہے، یہ اختلاف کا مبنی اور مدار جو ہے ایک یہ ہے مبنی اور مدار کہ رزق کے مفہوم میں اضافت الی اللہ معتبر ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مبنی هذا الاختلاف، اس اختلاف کا مبنی اور مدار اس بات پر ہے کہ ان الاضافت الی اللہ تعالی معتبرۃ فی معنی الرزق، کہ اضافت الی اللہ، اللہ کی جانب نسبت معنی رزق میں معتبر ہے۔ وانہ لا رازق الا اللہ وحدہ، اور اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی رازق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی رازق ہے۔ اور تیسری اس بات پر مدار ہے کہ ان العبد یستحق الذم والعقاب علی اکل الحرام، کہ بندہ حرام کے کھانے پر ذم و عقاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ یہ تین مقدمات ہیں۔ کتنے مقدمات؟ تین مقدمات ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ رزق منسوب ہوتا اللہ کی جانب، یہ متفق علیہ، یہ مقدمہ ہے، معتزلہ بھی مانتے ہیں، اہل سنت و جماعت یعنی اشاعرہ ماتریدیہ بھی مانتے ہیں کہ رزق اللہ کی جانب منسوب ہے بالاتفاق، اس مقدمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا مقدمہ یہ ہے
کہ حرام کا حرام کھانے پر عذاب ہوتا ہے، سزاوار ہوتا ہے. کیا ہے؟ عذاب اور سزاوار ہوتا ہے بندہ. یہ بھی متفق علیہ ہے. معتزلہ بھی مانتے ہیں یہ، اور اہل سنت و جماعت بھی اسے مانتے ہیں کہ حرام کے کھانے پر سزا ہوتی ہے، ذم و عقاب ہوتا ہے. یہ بھی متفق علیہ ہے. اس مقدمے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے، جو اللہ رب العزت کی جانب منسوب ہوتی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ مقدمہ ایسا ہے جس مقدمے میں اختلاف ہے. اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز اللہ کی جانب منسوب ہو تو اس پر عذاب نہ ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں. اگر اللہ کی جانب منسوب ہونے والی شے قبیح ہے تو اس کے کرنے پر یا اس کے کھانے پر عذاب ہوگا، اور اگر وہ قبیح نہیں ہے تو اس کے کھانے پر عذاب نہیں ہوگا. لہذا جو بھی شے اللہ کی جانب منسوب ہو اس پر عذاب نہ ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی شے اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے. اسی مقدمے میں اختلاف کی بنا پر رزق کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ہوا ہے. کیونکہ حرام جو ہوگا وہ اللہ کی جانب منسوب ہوگا، کیونکہ رزق ہے. اگر رزق مانیں گے تو اللہ کی جانب منسوب ہوگا، اور اللہ کی جانب جو منسوب ہو اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے. جبکہ حرام کے کھانے پر بندہ سزاوار ہوگا. جب سزاوار ہوگا، اس لیے معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ رزق نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب جو رزق تو اللہ کی جانب منسوب ہوتا ہے، جو شے اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پر حرام کے کھانے پر عذاب ہو رہا ہے، اس کا مطلب حرام رزق نہیں ہے. معتزلہ نے یہ کہا. اہل سنت و جماعت نے یہ کہا کہ جو بھی شے اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے تو ہر ایک منسوب ہونے والی شے کے کرنے پر یا کھانے پر عذاب ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں. اگر وہ جو شے اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہے، اچھی ہے، تو اس پر ثواب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا. اور اگر وہ قبیح ہے تو اس پر عذاب ہوگا. تو ہر شے اللہ کی جانب منسوب ہو اور اس پر عذاب نہ ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. یہی جو مقدمہ ہے اسی میں اختلاف ہے اور یہی محل نزاع ہے. اسی لیے صاحب شرح نے اسی مقدمے کو لے کر آگے جواب دیا ہے. فرماتے ہیں اس اختلاف کا مبنی اس بات پر ہے کہ اضافت اللہ معتبر ہے معنی رزق میں، اور یہ بات بھی متعین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی رازق ہے، اور بندہ حرام کے کھانے پر ذم و عقاب کا مستحق ہوگا. وما یکون مستندن، اب یہ مقدمہ دیکھیے آگے کہ اور وہ ہر وہ چیز جو منسوب ہو اللہ کی جانب لا یکون قبیحن، وہ قبیح نہیں ہوگی جو بھی اللہ کی جانب منسوب ہوگی. یہی مقدمہ جو ہے مختلف ہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وہ مرتکبہ لا یستحق الذم والعقاب، جو بھی اللہ کی جانب منسوب ہوگا اس کا کرنے والا، اس کا ارتکاب کرنے والا ذم و عقاب کا مستحق نہیں ہوگا. اسی مقدمے میں اختلاف ہے. معتزلہ نے کہا ذم و عقاب کا مستحق نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک وہ ذم و عقاب کا مستحق ہو سکتا ہے اگر بری چیز کا ارتکاب کرتا ہے. والجواب، تو جواب سارے مقدموں کو چھوڑ کر آخری مقدمے کا ہی جواب دے رہے ہیں کیونکہ وہی مختلف ہی ہے، اسی میں نزاع. باقی تو دونوں مقدمے متفق علیہ ہیں. فرماتے والجواب، جواب یہ ہے ان ذالک لسوء مباشرت اسبابہ باختیارہ، یعنی حرام کے کرنے پر یا حرام کے کھانے پر جو ذم و عقاب کا سزاوار ہو رہا ہے بندہ، تو وہ بندہ سزاوار اس لیے ہو رہا ہے کہ بندے نے اسباب ممنوعہ کا ارتکاب کیا ہے، اسباب ممنوعہ اس نے کسب کیے ہیں. تو اس حیثیت سے یہ فعل کا اختیار کرنا یا حرام کا کھانا یہ قبیح ہوگا، اس حیثیت سے کیونکہ اس نے اسباب ممنوعہ کا کسب کیا. اور اللہ رب العزت نے اس کو پہنچایا، اللہ نے اسے دیا، اس حیثیت سے وہ قبیح نہیں ہے. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا بندے کو دینا یعنی سوق جسے کہتے ہیں، پہنچانا، یہ قبیح نہیں ہے. قبیح جو ہے وہ مسوق ہے، یعنی بندے کا اسباب ممنوعہ کو اختیار کر کے
اس کو حاصل کرنا. اگر چاہتا تو اسباب صحیحہ کا استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے اختیار سے اسباب ممنوعہ کا استعمال کیا، اس لیے یہ قبیح ہوا. تو اللہ کا دینا، اللہ کا پہنچانا یہ قبیح نہیں ہے، قب نہیں ہے اس میں. بات سمجھ میں آئی؟ فرماتے والجواب، جواب یہ ہے نذالک لسوء مباشرۃ اسبابہ، کہ یہ جو قبیح ہے وہ اس کے اپنے اختیار کی بنا پر اپنے اختیار سے اسباب قبیحہ کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہے، اللہ کے پہنچانے کی وجہ سے یہ قبیح نہیں ہے. لہذا اللہ کا پہنچانا، اللہ کا دینا، اس میں کوئی قب نہیں ہے. قب جو ہے وہ بندے کے اپنے اختیار سے اسباب ممنوعہ استعمال کرنے کی بنا پر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حرام اہل سنت و جماعت کے نزدیک رزق ہے، کیونکہ وہ اللہ کی جانب منسوب ہوگا اور اللہ اسے دے گا، وہی حرام اللہ رب العزت دے گا. تو یہ سوق اور یہ دینا یہ کوئی قبیح نہیں ہے. قبیح جو ہے وہ بندے کا اختیار کرنا ہے اسباب ممنوعہ کو. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی حرام رزق مانیں گے تو رزق اللہ کی جانب منسوب ہوگا. جو بھی شے اللہ کی جانب منسوب ہوتی ہے اس کا ارتکاب کرنے والا ذم و عقاب کا مستحق نہیں ہوتا ہے، حالانکہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ذم و عقاب کا مستحق ہوتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حرام رزق نہیں ہے. یہ مختلفی مسئلہ تھا جو ہم نے تفصیل سے بیان کیا. پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.